بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں رانا مہتاب عالم اور آپ لوگ لونر کمپیوٹر کالج کے چینل کی طرف سے اس ویڈیو میں آج کورل ڈرا کے اندر بارڈر بنانا سیکھیں گے۔ بارڈر ڈیزائننگز ہم سرٹیفکیٹس کے لیے یا کسی بھی اشتہار وغیرہ کے لیے ہم اس میں خوبصورت سے بارڈرز کو کیسے ڈیزائن کریں گے، اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر لیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دیکھیے کہ بارڈرز کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہم بہت سارے طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں۔ سمپل بارڈرز سے لے کر ایڈوانس بارڈرز تک آپ کو سکھائے جائیں گے اس کے اندر کہ کس طرح سے آپ بارڈر کی ڈیزائننگ آپ لوگ کریں گے۔ خود بھی بارڈر آپ بنا سکتے ہیں اور بنے بنائے بارڈرز کو بھی آپ استعمال کر کے ان کو بھی ماڈیفیکیشن کر کے تبدیلی کر سکتے ہیں۔ مختلف قسم کی بارڈرز کی سیٹنگز کو ہم لیں گے اور اس پہ ہم کام کریں گے اور ان کی سیٹنگز کے اوپر ہم ورکنگ کریں گے۔ تو دیکھیں، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ کنٹرول کے ساتھ F11 آپ نے پریس کرنا ہے۔ کیا پریس کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ کنٹرول F11 جی، کنٹرول پلس F11، یعنی یہ آپ نے کنٹرول F11 آپ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے آپ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پیج کے اوپر یہ سمبلز کا باکس کھل جائے گا۔ آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فونٹس ہیں۔ میں نے ان کے اندر ایک فونٹ بارڈر ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے۔ یہ کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا۔ آپ نے یہ آپ کے سامنے مختلف آپ ان کو آپ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ، اور یاد رکھیے گا کہ یہ ویکٹر امیجز ہوتے ہیں۔ ویکٹر امیج میں یہ ہوتا ہے کہ جو امیج ویکٹر ہوتا ہے وہ جب آپ اس کو جتنا بھی زوم کر لیتے ہیں اس کے پکسلز نہیں خراب ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اس کے پکسلز نہیں خراب ہوتے ہیں۔ یہ وہ ویکٹر زوم امیج ہوتا ہے۔ جتنا بھی آپ اس کو چھوٹا بڑا کر لیں گے اس کے پکسلز، اس کی ریزولیشنز میں فرق نہیں پڑتا ہے، اور آپ اس میں ایڈیٹنگ وغیرہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر میرے پاس صرف یہ ایک آبجیکٹ ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے، اب مجھے اسی آبجیکٹ سے سارا بارڈر ڈیزائن کرنا ہے کمپلیٹ طور کے اوپر، تو میں کیسے بارڈر یہ ڈیزائن کر پاؤں گا؟ یہی ہم سمجھنے لگے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ ہم نے خود سے کس طرح سے بارڈر جو ہے وہ ڈیزائن کر لینا ہے۔ آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے کہ ادھر سے آپ یہ ایک گائیڈ لائن جو ہے اس کی آپ لائیں اور آپ نے پی پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کے سینٹر میں چلا جائے گا، اور ادھر ورٹیکلی آپ اس کو لے لیجئے اور پھر پی پریس کرنا ہے آپ نے گائیڈ لائن کے ذریعے۔ کیا پریس کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ پی کو، یعنی جو پی ہے کی بورڈ سے، یہ جب آپ پریس کرو گے تو اس کی مدد سے یہ آپ یاد رکھیے گا کہ جو آپ کی یہ گائیڈ لائنز ہیں یہ آٹومیٹکلی پیج کے سینٹر میں آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ ایک سینٹر یہاں پہ کریٹ کر لیا ہے دونوں طرف سے۔ اسے ہم کیسے استعمال کریں گے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اب ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور سلیکٹ کرنے کے بعد جب ہم شفٹ F2 دبائیں گے، کیا دبائیں گے؟ شفٹ کے ساتھ F2 اگر ہم دبائیں گے تو یہ ہو جائے گا زوم ٹو سلیکٹڈ، زوم ٹو سلیکٹڈ، یعنی اب دیکھیں کہ جب میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے اور جیسے ہی میں نے یہ
آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ یہ F2 ہے، ٹھیک ہے، شفٹ پلس F2 ہے، زوم ٹو سلیکٹڈ. تو جیسے ہی میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور کی بورڈ سے شفٹ F2 پریس کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز میرے سامنے آ گئی. اور میں نے اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کرنے کے لیے پھر F3 کا بٹن پریس کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو خالی F3 جو ہے وہ آپ کے لیے ہے F3، یعنی F3 جو ہے F3 زوم آؤٹ کے لیے جی، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ جیسے میں نے اس کو سلیکٹ کیا تھا، شفٹ F2 پریس کیا، اب میں نے F3 پریس کیا تو وہ دیکھیں اس سے وہ زوم آؤٹ ہو کے میرے سامنے آ چکا ہے. اب مجھے اسی سے آگے کی طرف بڑھنا ہے اور یہاں پہ مجھے اس تک، یعنی یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ میں نے جو اس کے اندر یہ جو لگائی ہوئی ہے ہاف یہاں پہ آ رہا ہے، یہاں تک میں نے اس کا بارڈر ادھر لے کے جانا ہے. ایک سیمیٹری کے ساتھ بارڈر کو ڈیزائن کرنا ہے، اسی کو بارڈر کو ڈیزائن کرنا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں غور سے کہ ہم کیا کیا اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں. دیکھیں میں نے اب یہ آپ تمام کے تمام جب میں اس پہ سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ یہ سارا سلیکٹ ہو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو ان گروپ کرنا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان گروپ کرنے کے لیے ہم کنٹرول یو کی کمانڈ یوز کرتے ہیں، پر جیسے میں نے کنٹرول یو کیا ہے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو یہ آبجیکٹ کنٹرول یو سے ان گروپ نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ لوگوں کو کنٹرول کے ساتھ کے کمانڈ کو یوز کرنا ہوگا. کنٹرول کے سے آپ لوگ کیا کرو گے، ٹیک اپارٹ، یعنی آپ اس کو اپارٹ کے اندر تبدیل کر دو گے. یہ دیکھو کہ میں نے جیسے ہی اس کو کنٹرول کے پریس کیا اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ الگ الگ حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے. یہ دیکھیں اب میں اس کا یہ جو آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو میں ادھر سے یہ دیکھیں کہ یہ میں نے سلیکٹ کیا اس کو، ٹھیک ہے، اور یہاں سے کنٹرول کا بٹن دبا کے میں نے اس طرف اس کو رکھا اور رائٹ کلک کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ اب میں نے کنٹرول آر پریس کرنا شروع کر دیا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو یہاں تک، یعنی اب میں کنٹرول آر پریس کرتا ہوا آ رہا ہوں اور یہاں تک آپ نے دیکھا کہ یہ میں نے اس کو جو ہے ڈیزائن یہاں پہ اس کا مکمل کر لیا ہے. اور اس کو تھوڑا سا میں نے اس آبجیکٹ کو اس کے مطابق سیٹ کر دیا ہے تاکہ یہ آبجیکٹ تھوڑا چھوٹا کر دیا جائے تاکہ یہ ہاف لائن کے اندر آ جائے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ہم نے یہاں پہ اس کو ڈیزائن کر لیا ہے. تو اب اس کو پھر مزید آگے دیکھتے ہیں، اور یہ جو اب ہم آبجیکٹ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ والا، اس کو اب ہم سلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے اور اس کو ایسے ہم کلک کرتے ہیں اور کنٹرول آر کی مدد سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کنٹرول آر کی مدد سے ہم اس کو آخر تک لے جاتے ہیں اور F2 کی مدد سے یا اب ہم اس کو یہاں سے اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کر کے تھوڑا پیچھے رکھ لیتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ اب ہمارے پاس جو ہے ہم نے اس کا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے. اس سائڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آپ اس سارے کو، یعنی میں اس جو لکھائی ہے اس کو تھوڑا سا یہاں سے سائڈ پہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ دیکھیں. اب ہم نے اس کو سارے کو آپ سلیکٹ کر لیجئے اس طرح کر کے، کنٹرول جی سے گروپ کر لیجئے. یہاں سے آپ نے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اور رائٹ کلک کیجئے اور ادھر سے اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ادھر شفٹ کر لیا. اس سارے کو پھر سلیکٹ کرتے ہیں ایسے،
ٹھیک ہے، اور ادھر سے کنٹرول کا بٹن دباتے ہوئے نیچے لا کے رائٹ کلک کر دیجیے. تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہ ہمارے پاس جو ہے ایک بارڈر مکمل طور پہ شفٹ ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لیجیے جی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک بارڈر جو ہے ہم نے تیار کر لیا ہے. یہ لیجیے، اور یہ ہم نے بارڈر مکمل طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک کارنر تھا میرے پاس، اس سے یہ میں نے سارا کا سارا بارڈر جو ہے وہ ڈیزائن کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اب آپ شفٹ F2 دبائیے تاکہ یہ زوم ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کو ہم فی الحال یہاں سے اڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یہ دیکھیں. اب اس کو آپ کوئی بھی کلر بھی آپ کر سکتے ہیں. سلیکٹ کرنے کے بعد دیکھیں میں نے اس کو یہ ریڈ کر دیا ہے، اور اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ میں یہاں پہ گرین کر دیتا ہوں. تو اب آپ اس کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے بنا لیا ہے بارڈر. صحیح ہے، اور F12 کی مدد سے ہم اس کی جو آؤٹ لائن ہے اس کو تھوڑا موٹا بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ آپ کے سامنے ہم نے آؤٹ لائن جو ہے وہ بیچ میں گرین نکالی ہوئی ہے، جبکہ آپ کا بارڈر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سیمیٹری بنتی ہوئی چلی آ رہی ہے. تو یوں آپ لوگ کسی بھی آبجیکٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس کا خوبصورت سا بارڈر آپ لوگ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں. دیکھیں، پھر کنٹرول F11 پریس کرتے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے پریس کیا کنٹرول F11 اور اس کو سیٹ کر لیجئے. اس کے اندر ایک اور ہم بارڈر نکالتے ہیں اور اس سے ہم مزید آبجیکٹس یا مزید چیزیں تیار کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس ایک آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اس سے میں اس کو اب میں ڈیزائن کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے کہ یہ کیسے میں ڈیزائن کروں گا اس کو. ٹھیک ہے، اس کو میں فی الحال بند کر دیتا ہوں، اور یہ دیکھیے کہ یہ اب میرے پاس یہ والا بارڈر موجود ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ اصل میں کدھر آئے گا. یہ اگر آپ غور کرو کہ یہ جو آبجیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس سائڈ کا آبجیکٹ ہے، یعنی یہاں کا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اب مجھے اس انداز سے اس کو لے کے چلنا ہے تاکہ میں اس کے یہ کارنرز جو ہیں یہ میں ادھر لے سکوں، اور یہ جو میری بیس چل رہی ہے یہاں پہ اس کو میں نے استعمال کرنا ہے ادھر، یعنی یہ چیز جو ہے. کنٹرول کے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کو ہم کاٹ لیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ادھر سے میں اس آبجیکٹ کو، یعنی یہ جو چیز ہے اتنا حصہ اندر سے یہ یہاں تک میں نے لے لیا ہے. کنٹرول کا بٹن دبا کے میں آگے کی طرف لے کے آتا ہوں اس کو یہاں پہ اور رائٹ کلک کر دیتا ہوں. زوم آؤٹ کر لیتے ہیں اور کنٹرول R کی مدد سے میں اس کو آگے تک لے جاتا ہوں. یہاں تک میں اس کو لے آیا ہوں، یہ آپ نے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو اب آپ قریب سے دیکھیں شفٹ F2 دبا کے کہ یہ آبجیکٹ جو ہے کس طریقے سے کام کرے گا. تو یہی آبجیکٹ آپ یہاں سے چوز کریں، ادھر سے کنٹرول کا بٹن دبا کے اس کو اوپر کی طرف لے کے جائیں جہاں آپ کو ضرورت ہے اور رائٹ کلک کر دیجیے. آؤٹ کرتے ہیں زوم کو اور کنٹرول R پریس کرتے جاتے ہیں. تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ میں نے یہاں پہ اس کو کنٹرول R ہم یہاں تک لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ مجھے اب دیکھیں یہ اس کا سینٹر آیا ہوا ہے. تو سینٹر سے مجھے کیا کرنا ہے کہ کچھ حصے کو مجھے سلیکٹ کر کے شفٹ F2 کر کے میں قریب کر لیتا ہوں پھر زوم. تو اگر مجھے یہاں پہ کچھ یہ سیٹنگ کرنی پڑ جائے تو میں اس کو اس جگہ کو سلیکٹ کر کے اس کو تھوڑا سا ادھر کھینچوں گا تو یہ لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ اس کے برابر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اوکے. اب میں یہاں پہ لاتا ہوں اور اس آخری والے کو لے کے تھوڑا اس کو میں ادھر سے لمبا کر دیتا ہوں. یہ آپ کے سامنے اس طریقے سے میں نے اس کے لمبائی کے رخ میں اس کو میں لے گیا ہوں. ٹھیک ہے،
تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح آ چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے۔ اچھا، اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس کو مزید ہم تھوڑا سیٹ کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں، اور اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک آبجیکٹ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اچھا، یہ جو پہلا بارڈر ہے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ہمیں پہلا بارڈر جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کرے بیچ میں، تو ہم اس کو فی الحال ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں۔ اور اب یہ میرے پاس بارڈر موجود ہے، اس کو میں نے سلیکٹ کر کے جیسے ہی میں نے ادھر کر کے رائٹ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر یہ بھی اور یہ بھی ایڈجسٹ ہو گیا ہے۔ اس سارے کو دوبارہ سلیکٹ کریں اور پھر کنٹرول بٹن دبا کے اس کو اوپر کی طرف لے جائیں اور رائٹ کلک کر دیجئے۔ تو یوں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کے سامنے ایک خوبصورت سا بارڈر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیمیٹری کے ساتھ موجود ہے۔ اس کو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ دیکھیے جی۔ تو یہ اس کا کارنر آپ دیکھیں کہ یہاں سے اپنے آپ بن گیا ہے، اور ایک یہ خوبصورت سی سیمیٹری جو ہے یہ اس کے اندر چلی ہوئی آ رہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پہ۔ اور نیچے جب آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہی بارڈر جو ہے وہ آپ کا اس جگہ پہ بھی آٹومیٹکلی یہ یہاں پہ سیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوں آپ اس کو بھی کلر کر سکتے ہیں، جیسے بھی کلر کریں اس کو سلیکٹ کر لیجئے، کنٹرول جی سے گروپ کر لیں اور اس کو لیفٹ کلک کیجئے اور ایک رائٹ کلک کیجئے، شفٹ F2 سے کریپ کرتے ہوئے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے، آپ اس کو یہ دیکھ لیجئے، یہ دیکھ لیں کتنا خوبصورت سا بارڈر آپ کے سامنے ڈیزائن ہو چکا ہے۔ تو یہ بارڈر آپ لوگ جو ہیں، میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر ایک فائل موجود ہے، وہاں سے آپ یہ فونٹ بارڈر آپ لوگ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ لوگوں نے اپنے کمپیوٹر کے کنٹرول پینل کے اندر جا کے فونٹ کے اندر ان کو انسٹال کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسٹال جب ہو جائیں گے تو وہ پھر آپ لوگ آٹومیٹکلی طور کے اوپر جیسے ہی کنٹرول F11 دبائیں گے تو اس لسٹ میں یہ پہنچ جائیں گے آٹومیٹکلی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے مختلف بارڈرز ہوں گے، یہ نام ہے آپ کے سامنے IP اسٹینسل، ٹھیک ہے، کے نام سے یہ ایک بارڈر جو ہے وہ موجود ہے یہاں پہ، یہ والا یہ IP اسٹینسل 2 کے نام سے موجود ہے۔ اس طرح سے اور بھی بارڈرز ہوں گے جو آپ استعمال کر سکیں گے اور جن کی مدد سے آپ خوبصورت سے بارڈرز جو ہیں وہ ڈیزائن کر سکیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بارڈرز جو ہیں سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ بارڈر جو ہیں وہ بنائے ہیں، اور ان کو اب ہم کہیں پہ بھی آسانی سے یوز کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔